یہ چیزیں بس ختم۔ ایک بات اور، شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی لڑکے نے، کسی شخص نے کسی جگہ نکاح کا پیغام دیا ہے تو اب اس جگہ دوسرے کسی آدمی کو نکاح کا پیغام دینا منع ہے، جب تک کہ وہ پہلا شخص یا تو ہاں نہ کرے یا نہ کرے۔ وہ انتظار میں ہے تو دوسرے آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نکاح کے پیغام پر کوئی پیغام نہ دے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو جو پہلی بیوی کے گھر والے ہیں وہ اس کو فورس کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کو طلاق دو۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، ورنہ دوسری شادی کے کتنے فوائد ہیں، وہ ان گنت فوائد ہیں۔ صحابہ کرام میں آپ کو شاید ہی کوئی صحابی ایسا، ان کے حالات آپ پڑھیں تو شاید ہی کوئی صحابی ایسا ملے جن کی ایک شادی ہو، بظاہر شاید کوئی نہ ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اجعلوها فی المساجد، کہ اپنے نکاح مسجدوں میں کرو، لیکن ہم تو شادی ہال میں کرنے کے عادی ہیں۔ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے، گویا کہ اس کی ابتدا برکت والی ہو، برکت کی جگہ پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے، لہذا فرمائے کہ نکاح اپنے کرو تو مسجد میں آ کے کرو۔ ایک اور بات جو حدیث میں آتی ہے، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ شادی کے بعد شوہر یا بیوی اپنی خلوت کی باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ اس بات کا بھی لوگ خیال نہیں کرتے، اپنے دوستوں کو آ کر یہ باتیں بتاتے ہیں۔ فرمائے کہ انتہائی بڑی بے شرمی کی بھی بات ہے اور اللہ کے غصے کی بھی بات ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ولیمے میں تفاخر نہ ہو۔ ولیمے میں آدمی زیادہ لوگوں کو تو بلا لے لیکن فخر کی نیت سے نہ بلائے، دکھلانے کی نیت سے نہ بلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو 300 آدمیوں کو ولیمے میں بلایا تھا۔ تو ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم بھی زیادہ تعداد میں ولیمے میں اگر گنجائش ہے تو بلا سکتے ہیں، ورنہ ایسا بھی ولیمہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سفر میں ہیں، جو سفر میں تھے فرمائے کہ جن کے پاس جو چیزیں لاکیاں دسترخوان پہ رکھتے، ہر ایک نے تھوڑا بہت، کسی کے پاس کچھ کھجور، کسی کے پاس کچھ گھی تھی، روٹی تھی، وہ لا کے رکھا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ میرا ولیمہ ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تھا، تو ہر طرح کے ولیمے کیے، لیکن فرمائے کہ 300 آدمیوں کو بلائے یا 1000 آدمیوں کو بلائے، مقصد اگر دکھلاوا آ گیا تو فرمایا سارا ثواب ختم۔ اس سے بہتر تھا کہ ایک آدمی کو بلاتا لیکن اللہ کے لیے بلاتا، اس پر ثواب پورا مل جاتا۔ 1000 کو بلایا، مقصد برادری کو دکھانا، محلے والوں کو دکھانا، رشتہ داروں کو دکھانا، فرمایا کہ کوئی ثواب نہیں ہے، پیسہ بھی خرچ کیا ثواب کچھ نہ ملا۔ حالانکہ ولیمہ سنت ہے نا، تو سنت پہ ثواب ملتا ہے نا، تو مقصد کیا ہے ہمارا؟